بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آج کا موضوع حجیت حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواتین حضرات، بہت اہم موضوع، بہت سے سوالات، بہت سے اشکالات تو اس موضوع کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ حدیث تدوین کب ہوئی، کمپائلیشن کب ہوئی، حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہم ماخذ دین سمجھ سکتے ہیں یا نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ بہت سے اشکالات ہیں اور بہت سے اشکالات بعض دفعہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیدا کیے جا رہے ہیں۔ خواتین حضرات، تدوین کب ہوئی، تالیف کب ہوئی، کیا دوسری تیسری جو سن ہجری ہے کہ اس میں یہ باتیں سامنے آئیں وغیرہ وغیرہ، تو اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے جرح و تعدیل کے حوالے سے، علم الرجال کے حوالے سے، اور خواتین حضرات یہ کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے قیامت تک روشن مثال، قرآن کریم کی جو تفسیر ہے اور تفصیل ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور آپ کے اعمال، یعنی آپ کی سنت اور آپ کی گفتگو، آپ کے فرمودات، ان دونوں کے ذریعے وہ تشریح آگے جاتی ہے، کیونکہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت کلام پاک، تلاوت ہوئی، وہی آئی، اس کے بعد یزکیہم، تزکیہ، ویعلم الکتاب، کتاب کی بات، حکمت، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض بتائے گئے۔ تفصیلی گفتگو ہوگی خواتین حضرات اس موضوع پر۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آیات قرآنی کی تلاوت سے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، اور جب تک ہم لاہور میں رہیں گے ہمارے ساتھ قاری خالد عثمان علوی صاحب موجود رہیں گے۔ قاری صاحب، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنة ولأجر الآخرة أکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا کلام مت لکھو، اور جس نے مجھ سے سن کر قرآن کے علاوہ کچھ لکھا تو اسے مٹا دے، البتہ میری احادیث بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، اور جو مجھ پر قصداً جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ قاری صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ سے ملاقات کل ہوگی۔ خواتین و حضرات، قاری صاحب تشریف لاتے ہیں، اور کس قدر برکت کی بات ہے کہ ہم قاری صاحب سے آیات ربانی کی تلاوت سنتے ہیں اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک بریک پر چھوٹی سی، جب واپس آئیں گے تو تشریف فرما ہوں گے ہمارے ساتھ لاہور کے اور گجرانوالہ کے ممتاز عالم دین۔ لاہور سے ہیں ہمارے ساتھ محترم شیخ مبشر ربانی صاحب، اور گجرانوالہ سے تشریف لائے ہیں اس پروگرام میں شرکت کے لیے خاص طور پر محترم مولانا عمار ناصر صاحب۔ خواتین و حضرات، آ رہے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارے علماء کرام تشریف لا چکے ہیں۔ تشریف فرمائے محترم شیخ مبشر احمد ربانی صاحب، ممتاز عالم دین۔ لاہور سے آپ کا تعلق، خواتین و حضرات پوری زندگی دین کی خدمت کے لیے صرف کر دی اور مخصوص کر دی۔ خواتین و حضرات صاحب نگاہ، اور جب بھی گفتگو ہوتی ہے ہم ان سے سیکھتے ہیں۔ تشریف فرمائیں، تشریف لائیں گجرانوالہ سے، خاص طور پر اس پروگرام کے لیے محترم مولانا عمار ناصر صاحب۔ کون آپ سے واقف نہیں؟ اور ایک اور بہت خاص حوالہ، بڑا معتبر حوالہ، وہ ہے کہ آپ ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین محترم زاہد الراشدی صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز جیسا کہ موضوع ہے کہ حجیت حدیث، میں روز ایک سوال رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ہم پہلے وہ سوال آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں، پھر ہم اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ کس جنگ میں حفاظ قرآن کی کثیر تعداد شہید ہوئی؟ 3 آپشنز ہیں، جنگ موتا، جنگ یرموک اور جنگ یمامہ۔ صحیح آپشن ہے جنگ یمامہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کس قوم کو قاتل کی شناخت کے لیے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کس قوم کو قاتل کی شناخت کے لیے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا؟ پہلا آپشن بنی اسماعیل، دوسرا آپشن بنی اسرائیل، اور تیسرا آپشن قوم نوح۔ خواتین و حضرات، ہمارے ٹیلی فون نمبرز ہیں درست آپشن بھجوانے کے لیے 0423630861، 0423630864، ps@duniatv.tv پر آپ ای میلز روانہ کر سکتے ہیں، اور ہمارا SMS کے لیے نمبر ہے 3031۔ شیخ صاحب سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ شیخ صاحب، حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم کیا ہے؟ اور ایک حدیث قدسی بھی ہم سامنے آتی ہے ہماری یہ بات، حدیث قدسی، حدیث رسول مقبول، کیا فرق ہے، کیا مفہوم ہے؟ آغاز کرتے ہیں اس سوال سے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ الحمدللہ آپ نے جو آج کا انتہائی اہم موضوع منتخب فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آپ کو جزائے کثیر عطا فرمائے۔ آمین۔ تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی اور مفہوم، علماء محدثین و فقہاء رحمہم اللہ اجمعین نے اپنے اصول کی کتب میں حدیث کا جو شرعی معنی بیان کیا ہے کہ ہر وہ بات یا عمل یا تقریر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جائے اس کو حدیث سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کتاب العلم میں ایک باب باندھا ہے، الحرص علی الحدیث،
حدیث کی حرص کا بیان، اس میں پھر شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر عسقلانی نے اور اسی طرح علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں، علامہ کرمانی نے، یہ تینوں بخاری شریف کی مشہور شروحات ہیں، اس میں یہی بات نقل کی ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جائے وہ حدیث ہے۔ اور باقی دونوں امام یہ کہتے ہیں ما یتحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تینوں کا مفہوم ایک ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز بیان کی جائے، خواہ وہ آپ کا قول ہو، آپ کا فعل ہو، یا آپ کے سامنے کسی صحابی نے کوئی عمل کیا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہ کیا ہو، تو یہ تینوں چیزیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذیل میں آتی ہیں۔ اور اسی طرح جو اصول فقہ والے علماء ہیں جن کے مطمع نظر میں حدیث کے احکام بیان کرنا ہے، انہوں نے بھی اصول کی کتابوں میں سنت کا معنی بھی یہی لکھا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل تقریر ہو اس کے اوپر سنت کا اطلاق کرتے ہیں۔ تو سنت اور حدیث ائمہ حدیث کے ہاں یہ ایک ہی چیز مترادف المعنی ہے۔ اب رہی اس کی حجیت اور اس کا مقام کیا ہے، اس پر آگے آتے ہیں، اس پر ابھی آتے ہیں کہ حجیت، اس کا یہ مقام، حدیث، اس کی کمپائلیشن، اس کی تدوین، اس کی تالیف، یہ تمام چیزیں یہ حدیث کا معنی ہے۔ جی، یہ تو حدیث کا معنی اور اس کا مفہوم سامنے آ گیا۔ اچھا، اس میں یہ کہ جو بات فرمائی عمار ناصر صاحب کہ حدیث اور سنت دونوں ہم معنی الفاظ، تو ہم حدیث اور سنت کو ہم معنی الفاظ، ہم معنی لے سکتے ہیں، اور حدیث قدسی میں اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر لفظ حدیث، جیسا کہ مولانا نے وضاحت کی، یہ زبان کا، عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بات، کوئی بات ہے، کوئی خبر ہے۔ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے مسلمانوں کے ہاں اس کا استعمال ہوا تو آہستہ آہستہ اس نے ایک ٹرم کی صورت اختیار کر لی ہے۔ یعنی لغت میں ہر بات کو حدیث کہتے ہیں، لیکن جب اب رسول اللہ کی نسبت سے اپنے دین کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں تو محدثین کی اصطلاح میں اس کے لیے حدیث ایک ٹرم کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت سے کوئی بات بیان کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، جو کہ قرآن میں شامل نہیں، جو کہ قرآن میں نہ ہو۔ اگر اللہ کا کلام خود اس کے اپنے لفظوں میں بیان ہوا ہے تو وہ قرآن میں ہے، اگر اس کے علاوہ اللہ کے رسول نے کوئی بات نقل کی ہے اللہ کی نسبت سے تو وہ حدیث اس معنی میں ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے، اور اسے قدسی اس مفہوم میں ہے کہ اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے۔ حدیث اور سنت کے جو الفاظ ہیں ان میں فرق کے حوالے سے ایک بنیادی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کا حجت ہونا، ٹھیک، اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے آپ نے جو بات بھی ارشاد فرمائی، قول سے فرمائی، اپنے عمل سے واضح فرمائی، یا کسی کام کو ہوتا ہوا دیکھا اور اس پر سکوت اختیار فرمایا، اس کی تائید، یہ سب باتیں حجت ہیں۔ البتہ آپ کے مختلف ارشادات کو اور آپ کی بیان کردہ مختلف باتوں کو مختلف حوالوں سے جب ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں تو اس کے لحاظ سے اصطلاحات میں بعض دفعہ فرق باقی ہو جاتا ہے۔ تو محدثین کے ہاں اور فقہا کی ایک بڑی گروہ کے ہاں حدیث اور سنت کے الفاظ بالکل ہم معنی استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو طریقہ ہے، وہ حدیث میں بیان ہوئی ہے، اس لحاظ سے یہ مترادف المعنی ہے، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں۔ البتہ بعض اہل علم بعض پہلوؤں سے فرق کرتے ہیں، اس لیے کہ سنت کا اصل مطلب لغت کے لحاظ سے ہوتا ہے وہ طریقہ جس پر مسلسل عمل کیا جائے، تواتر کے ساتھ، تو وہ فرق کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں وہ حدیث ہیں، البتہ دین کے وہ احکام اور دین کا وہ جو طریقہ جس پر آپ نے تسلسل سے عمل کیا اور اس کو امت میں جاری کیا، تو عملی چیزوں کو وہ کہتے ہیں کہ سنت اس پر اطلاق کیا جائے گا اور باقی چیزیں حدیث میں آئے گی۔ یہ محض اصطلاح کا فرق ہے، اپنی حیثیت کے لحاظ سے، اپنی اہمیت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ حدیث، سنت، جو بھی آپ کی طرف چیز منسوب ہے اس کی دین میں اتنی ہی اہمیت۔ ٹھیک ہے، ہم معنی مترادف جیسا آپ نے فرمایا۔ اچھا، حدیث کی مولانا قسمیں ہیں، ہے نا، مرفوع ہے، صحیح ہے، غریب ہے، وغیرہ وغیرہ، ہے نا۔ یہ اس پر روشنی ڈالیے کہ حدیث کی جو مدارج ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ حدیث کی اقسام ائمہ نے تو بہت زیادہ بیان کی ہیں۔ سب سے زیادہ جو معروف چیز ہے، جس کی عوام کو بھی حاجت اور ضرورت ہے اور اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، وہ کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ ٹھیک، صحیح حدیث کے لیے ائمہ حدیث نے جو اصول اور ضابطہ مقرر کیا ہے وہ قرآن حکیم سے ماخوذ ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ حجرات میں فرمایا ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی چھان پھٹک کر لو۔
تو جاءکم سے محدثین نے یا ائمہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ روایت بیان کرنے والا جس سے روایت کر رہا ہے اس سے اس کی ملاقات ہونی چاہیے. وہ تو علوم ہے. یہ میں بس صحیح کی تعریف میں یہ 5 چیزیں آتی ہیں وہ عرض کرنے لگا ہوں کہ پہلے کہ جو راوی جس سے بیان کر رہا ہے اس سے اس کی ملاقات ہو اور حدیث کا سننا اس سے ہو. دوسری صورت راوی حدیث جو ہے وہ عادل ہو، اس کے اندر تقوی، پرہیزگاری، اچھے اخلاقیات ہوں. یہ فاسقون جو لفظ ہے اس کے مفہوم مخالف سے یہ لیا گیا کہ فاسق کی خبر آئے تو چھان پھٹک کر لیجئے. معلوم ہوتا ہے کہ عدالت جس کی ثابت ہو تو اس کی چھان پھٹک کی حاجت نہیں پڑتی. تیسری صورت اس میں یہ ہے کہ راوی جو خبر لے کر آیا ہے اس کو ضبط رکھنے والا ہو، اس چیز کو اچھی طرح یاد رکھنے والا ہو. یہ فاسقم بنبا ان سے بات نکلی کہ خبر لے کر وہی آتا ہے جس کو قوت حفظ کوئی کام کرتا ہے، یعنی بیمار نہ ہو، اس کے اندر ذوف نہ ہو. وہ قوت حفظ میں بیماری 2 طرح کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ پیدائشی ہی حفظ کا کمزور ہو. دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے ساتھ زندگی میں کوئی حادثہ ایسا رونما ہوا جس کا اس نے اتنا صدمہ لیا کہ اس کا حفظ متاثر ہو گیا، جس کو اختلاط سے ائمہ تعبیر کرتے ہیں. تو راوی مختلط نہ ہو، اس کا حافظہ خراب نہ ہو، حافظہ اس کا قوی ہو، عادل ہو، اور جس سے روایت لے رہا ہے اس سے اس کا اتصال اور ملاقات ہو، اور روایت کے اندر کوئی شذوذ اور نکارت نہ ہو تو وہ صحیح حدیث ہوتی ہے. تو اگر ان میں کوئی چیز خلل آ جائے، مثلا راوی جس سے بیان کر رہا ہے اس کی ملاقات ہی نہ ہو، پھر بھی روایت ضعیف ہو جاتی ہے. اس کو ائمہ نے منقطع سے تعبیر کیا. انقطاع کی آگے کئی صورتیں ہیں کہ بعد دفعہ سند کے درمیان میں انقطاع ہوتا ہے، بعد دفعہ شروع میں ہوتا ہے، بعد دفعہ آخر میں ہوتا ہے. اس کی اقسام بنا دی کہ یہ موذل ہے، یہ منقطع ہے، یہ مرسل ہے. تو اسی طرح اس کو ہم جرح کہتے ہیں. جرح، وہ جرح کی آگے راوی کے اوپر کلام آتا ہے، وہ جرح ہے. تو اسی طرح اگر اس کے ساتھ کیونکہ اب آپ نے یہ موضوع شروع کر دیا ہے، میں تو اب حدیث کے جو اقسام اس پہ بات کر رہا تھا. صحیح کی تعریف آنی چاہیے تو پھر ضعیف سب میں خود آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس میں پھر تعدیل کا بھی ذکر کر لیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ مولانا آپ فرمائیے کہ تعدیل سے مراد کیا ہے یہاں پر، کیا اس کا تعلق عدل سے ہے؟ جی، تعدیل محدثین کی اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی طرف بات کو منسوب کرنا. مولانا یہ بات رہے گی، آپ جاری تفصیل سے میں چاہتا ہوں آپ بالتفصیل بات کریں. اس وقت ہمیں جانا ہے بریکنگ نیوز کی طرف. خواتین و حضرات، بریکنگ نیوز، پھر واپس آئیں گے. ویلکم بیک خواتین و حضرات. پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے محترم شیخ مبشر ربانی صاحب اور محترم مولانا عمار ناصر صاحب. جہاں گفتگو منقطع ہوئی تھی وہیں سے ہم آغاز کرتے ہیں. مولانا عمار ناصر صاحب، تعدیل پر گفتگو فرما رہے تھے آپ، کہ تعدیل حدیث کے تعلق سے کیا ہے؟ جی، تعدیل کا لفظ جب ہم علم حدیث کے تناظر میں بات کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا فرق ہے. اردو میں جب ہم لفظ عدل بولتے ہیں تو اس کا محدود مفہوم ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے 2 چیزوں کے مابین انصاف کرنا، 2 آدمیوں کے مابین انصاف کرنا. عربی میں اس کا لفظ، اس کا مفہوم خاصا وسیع ہے. جب محدثین یہ کہتے ہیں کہ راوی عادل ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا اپنا ذاتی کردار صحیح ہونا چاہیے، دین کا پابند ہونا چاہیے، اور خاص طور پر یہ کہ وہ جب گفتگو کرتا ہے، بات بیان کرتا ہے تو اس میں جھوٹ سے اجتناب کرنے والا ہو، اخلاقیات کا پابند، اخلاقیات کا پابند ہو، تقوی ہو، دین کا پابند ہو، اور روایت کے بیان کرنے میں جھوٹ اس کے کردار کا حصہ نہ ہو. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات کی نسبت کرنے میں جو چیز سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کا استناد، ہمیں اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ بات رسول اللہ نے ایسے ہی فرمائی. تو راوی اگر جھوٹا ہوگا، بات جو ہے وہ اس کو خلط ملط کر دے گا یا اس میں اپنے خیالات کی آمیزش کر دے گا تو اس کا استناد ختم ہو جاتا ہے. تو یہ بنیادی طور پر تعدیل کا مفہوم. ٹھیک ہے. یہ اصل میں جو آیت مولانا نے پڑھی اس سے آپ اس کو ریلیٹ کریں تو دین نے ویسے ہر معاملے میں اس کی تعلیم دی ہے کہ آپ بات کی اہمیت کے لحاظ سے اس کی پوری جانچ پرکھ کریں کہ بات صحیح ہے یا نہیں. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کے پاس بنیادی طور پر سورس راوی ہے، تو راوی کے کردار کی، اس کے جھوٹ اور سچ کی اور اس کے رویے کی پڑتال یہ اس کا اہم حصہ بن جاتی ہے. رسول اللہ کی طرف جب آپ بات کو منسوب کرتے ہیں تو اس کی اہمیت کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ ہم ایک دین کے طور پر ایک بات سمجھ رہے ہیں اور دین کے طور پر ایک بات کو لے رہے ہیں. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کی ہدایت کی کہ میری طرف غلط بات کی نسبت یہ بہت بڑا گناہ ہے. جو جان بوجھ کر بیان کرتا ہے اس کا بھی گناہ ہے، بلکہ ایک موقع آپ نے بھی فرمایا کہ جو شخص ہر سنی سنائی بات بیان کر دیتا ہے تحقیق کے بغیر، وہ بھی جھوٹوں میں سے شمار ہوتا ہے. تو اس لیے مسلمانوں کی جو علمی روایت ہے اس میں خاص طور پر حدیث کے حوالے سے اس بات پر بہت زیادہ اس کا اہتمام کیا گیا کہ رسول اللہ کی طرف بات کو منسوب کرتے ہوئے ہم ہر پہلو سے اس بات کو جانچیں اور پرکھیں گے، اور راوی کو خاص طور پر دیکھیں گے. اور اس میں آپ اگر محدثین کی جو کافیاں وہ آپ دیکھیں
تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ شخصیات کے مقام، مرتبہ اور اس کا کوئی لحاظ کیے بغیر جہاں رسول اللہ کی طرف بات کی نسبت آئی ہے، ہر آدمی کو چاہے وہ کتنا بڑا عالم ہے، کتنا بڑا محدث ہے، کہ اس کا سوسائٹی میں کیا مقام ہے، اس کو بالکل انہوں نے جانچ پرکھ کر اس کا درجہ متعین کر دیا ہے کہ رسول اللہ کی طرف بات اگر منسوب کرنی ہے تو اس آدمی کا یہ مقام ہے، اس سے بات دیتے ہوئے آپ کو احتیاط کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ آپ فرمائیے، تب بہت تفصیل سے یہ بات ہو گئی ہماری کہ جرح پہ، تعدیل پر بات ہوئی، اس میں ذرا سی ایک بات اور، وہ علم الرجال پہ بھی تھوڑی گفتگو ہونی تھی، لیکن یہ کہ وقت ہمارے پاس چھوٹی سی ایک مثال دیتا جی ہوں۔ آپ فرمائیے۔ یہ جب عمار بھائی نے بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات منسوب کرتے وقت بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اور ائمہ حدیث نے اس میں بڑا جو ہے نا وہ محنت سے کام کیا اور انصاف پر مبنی جو ہے نا وہ چیزیں متعین کی، جن میں سے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ کے ایک استاد تھے علی بن عبداللہ المدینی، تو ان سے ان کے باپ کے بارے میں سوال کیا گیا کہ آپ کے باپ کا روایت میں کیا مقام ہے، تو پہلے تو انہوں نے کہا کسی اور سے پوچھ لیجئے، دین کا مسئلہ ہے، تو پھر جب راوی نے اصرار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث جو ہے یہ دین ہے، اور میرا باپ روایت بیان کرنے میں کمزور ہے، ضعیف ہے، تو یعنی اپنے باپ کے متعلق بھی بڑی انصاف پر مبنی بات کہہ دی، کیونکہ یہ قول رسول، ہاں کیونکہ یہ قول اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرے گا تو پھر اس میں بڑی یعنی احتیاط کی ضرورت ہے، خواہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے نبی کی طرف بات منسوب کرنے میں بالکل انصاف پر مبنی جو ہے نا وہ سسٹم ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ائمہ حدیث نے جو جرح اور تعدیل کے قواعد بنائے ہیں نا، تو اس میں باقاعدہ ہر راوی کا، جس طرح فرما رہے تھے شیخ، کہ درجہ متعین کر دیا، یہاں سے ہی جرح تعدیل کا جو سلسلہ ہے اور اس پر رجال کی کتب جو ہیں وہ ائمہ نے بڑی محنت سے متعین کر دیں، اور ہر راوی حدیث کا وہ کہاں پیدا ہوا، کہاں فوت ہوا، علم حدیث کا کہاں کہاں اس نے سفر کیا، اور اس کا اپنا ذاتی کردار کیا رہا، وہ کتنا زہد و تقوی سے قریب رہا، وغیرہ وغیرہ۔ اس وقت خواتین و حضرات ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم اسلام کے ممتاز مفکر، ممتاز دانشور، محترم جاوید احمد غامدی صاحب۔ غامدی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت شکر گزار کہ آپ کو زحمت دیتے ہیں اور آپ آتے ہیں ہمارے پروگرام میں، کم از کم ٹیلی فون ہی پر ہم آپ سے مستفید ہوتے ہیں۔ آج کا غامدی صاحب پروگرام کا موضوع یہ ہے کہ حجیت حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلا سوال میں رکھوں گا آپ کی خدمت میں، سمپل سا صرف یہ کہ کیا ہم قول رسول کو ماخذ دین مان سکتے ہیں؟ ہمارے لیے ماننا لازم ہے، مان سکتے ہیں کہ کیا مانی ہے؟ ٹھیک نہیں، بعض افراد رسول ہی دین کی حجت ہے۔ ٹھیک، جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں کوئی بات کہہ دیں گے تو ہر مسلمان کا کام ہے کہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، اس سے ادنا انحراف بھی اس کو دین سے خارج کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید تو یہ بتا رہا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیصلے سے اگر آپ دل میں بھی تنگی محسوس کر کے انحراف کرتے ہیں تو یہ چیز بھی قابل گرفت ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آدمی اس کے بعد اپنے آپ کو مومن نہیں سمجھ سکتا۔ ٹھیک ہے، اچھا کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کے پیغمبر کی طرف کسی بات کی نسبت ہو، ہم مطمئن ہو جائیں کہ وہ آپ ہی کی بات ہے، اور پھر اس سے ادنا انحراف کا سوچیں بھی۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں پر ایک بہت اچھی بات آپ نے فرمائی کہ ظاہر ہے کہ ہم قول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انحراف کا سوچ بھی نہیں سکتے، اور ہمیں ممکن ہی نہیں ہے، وہ دائرہ ایمان سے ہم باہر چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ سوالات اٹھتے ہیں ہمارے پاس مختلف نشستوں میں، مختلف محفلوں میں، اور جو ہمارے دانشور ہیں، مفکر ہیں بڑے، وہ تک یہ بات کہتے ہیں کہ صاحب ہم حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کا درجہ نہیں دے سکتے، ہم اسے ماخذ دین نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ یہ ایک ضمنی چیز ہے۔ اور دیکھیے، ضمنی چیز ہونے کا مطلب صرف یہ ہے کہ جب کوئی روایت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف راویوں کے ذریعے سے ہوتی ہم تک پہنچتی ہے، جیسے کہ عام طور پر روایات پہنچی ہیں، تو ہم یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بیان ہی وہی بات ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ ہمیں گمان غالب ہوتا ہے، اور یہ گمان غالب کا مطلب کوئی اٹکل پچو ہونا نہیں ہے، یہ اصل میں یقین کے بعد دوسرا درجہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علمی لحاظ سے ہم مطمئن ہو گئے ہیں کہ یہ بات حضور کی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات اس یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی جس یقین کے ساتھ مثال کے طور پر ہم قرآن مجید کے بارے میں یہ کہتے ہیں۔ یقیناً دنیا میں جتنی چیزیں بھی ہم مانتے ہیں وہ ظن غالبی کی بنیاد پر بیشتر مان رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اور ہر گمان غلط نہیں ہوتا۔
یہ جو گمان ہمیں حدیث کے بارے میں حاصل ہوتا ہے، یہ گمان تو اصل میں بڑی تحقیق کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ جی بالکل، میں حدیث کے تعلق سے بات کر رہا ہوں ہم راویوں کی تحقیق کرتے ہیں، ہم روایت کے متن کی تحقیق کرتے ہیں، اس کے بعد ایک گمان غالب حاصل ہوتا ہے کہ یہ بات بہت زیادہ امکان ہے کہ ہمارے پیغمبری کی فرمائی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے جس کو محدثین بھی بیان کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب حدیث سنائی جاتی ہے تو آخر میں یہ کہا جاتا ہے کہ او کما قالا، جی ہاں، جیسے کہ حضور نے فرمایا۔ ٹھیک، تو یہ اسی وجہ سے احتیاط کے ساتھ یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ یہ اصل میں صرف قرآن کے مقابلے میں گویا حدیث کی اس حیثیت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ یہ محض ایک شبے کی چیز ہے یا گمان کی چیز ہے، علمی اصطلاح ہے ظنی ہونا اس کا، یعنی یقین کے درجے کو نہیں پہنچی کہ ہم پوری طرح یہ کہہ سکیں کہ یہ بین ہی وہی بات ہے جو حضور نے فرمائی۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم حدیث سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجت مانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجت ہے، تو جب آپ کی طرف کسی بات کی نسبت پر اطمینان ہو گیا تو پھر اس کے بعد اس کی حجت سے انکار کیسے کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ اب آخری سوال آپ کی خدمت میں غامدی صاحب یہ ہے کہ کیا قرآن فہمی حدیثوں کا مطالعہ کیے بغیر ممکن ہے؟ نہ حدیث فہمی اس کے بغیر ممکن ہے، اور نہ قرآن مجید کے بہت سے اجمالی پہلوؤں کو اس کے بغیر کھولا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید میں اس زمانے کی تاریخ بیان ہوئی ہے، قرآن مجید میں واقعات کی طرف اشارات کیے گئے ہیں۔ مثلا قرآن مجید یہ کہہ دیتا ہے کہ بدر کے موقع پر یہ ہوا، تو ظاہر ہے کہ اس کی تفصیلات ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ وہ حدیثوں ہی سے ملتی ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا تاریخی ریکارڈ یہی ہے۔ تو دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ حدیث کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا چاہیے، اور قرآن مجید کو پڑھتے سمجھتے ہوئے حدیث کے پورے ذخیرے پر نظر ہونی چاہیے، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس آیت کو کس طرح سمجھا گیا، یا جو مدعا زیر بحث ہے اس کے بارے میں کیا روایت قائم ہوئی۔ جو آدمی اس کو نظر انداز کرتا ہے وہ اصل میں علم کی روایت کو نظر انداز کرتا ہے۔ ٹھیک، بالکل۔ غامدی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ جو پورا اس میں جو گفتگو کا جو مغز سامنے آیا وہ یہ کہ اب بات آگے چلی گئی، میں چاہ رہا تھا کہ میں رفتہ رفتہ جستہ آگے بڑھوں، لیکن جو غامدی صاحب نے فرمایا کہ قول رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت ہے، بائنڈنگ ہے ہر مسلمان پر، ٹھیک ہے، اور ضروری نہیں کہ جس پر بات اعتراضات کچھ لوگ کرتے ہیں کہ یہ ظنی چیز ہے۔ زن گمان غالب کی جو بات غامدی صاحب نے فرمائی، گمان غالب، اور اچھا اس میں ایک بات اور بھی ہے جو ابھی سوال میرے ذہن میں آیا کہ بعض کا تعلق ہوتا ہے قوانین سے، بعض کا تعلق ہوتا ہے اخلاقیات سے۔ اخلاقیات کے تعلق سے جو احادیث ہیں اگر وہ ضعیف بھی ہیں، اچھا حدیث ضعیف نہیں ہوتی، راوی ضعیف ہوتا ہے، راوی کی وجہ سے ذوف پیدا ہوتا ہے۔ جی، ذوف پیدا ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ حدیث، اور اگر مسلسل اور اسناد بہت زیادہ ہیں مفتی صاحب، تو کیا ہوتا ہے کہ ذوف بھی دور ہو جاتا پورا ہو جاتا ہے دوسری صحیح سند کے ساتھ۔ سند کے ساتھ روشنی ڈالیے اس بات۔ یہ جو ایک تو بات پہلے میں ظن کے حوالے سے، قرآن پاک نے بہت سارے احکام کا ظن کے اوپر اعتبار کیا ہے۔ مثال کے طور پہ عقائد کے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ سے قیامت والے دن ملاقات کا مسئلہ ہے، تو یظنون انہم ملاقو ربہم، قرآن نے یہاں ظن کا اعتبار اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے حوالے سے اہل ایمان کے اعتبار سے کیا۔ شرعی احکام میں ہم دیکھتے ہیں خامند اور بیوی میں جھگڑا ہو گیا، طلاق ہو گئی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگر 3 طلاقیں الگ الگ ہو چکی مثلاً، اور عورت نے کہیں اور بسنے کے لیے شادی کر دی، تو پھر اس کے بعد ان میں کسی وجہ سے جدائی ہوگی، اب یہ پہلے خامند کی طرف لوٹنا چاہتی ہے، تو قرآن پاک نے وہاں پر بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ اگر وہ دونوں یہ ظن رکھتے ہیں کہ آئندہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال کر سکیں گے، تو پھر وہ دونوں جو ہے نا اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ تو ظن کا اعتبار قرآن نے عقائد کے مسائل میں بھی، شرعی احکام میں بھی کیا ہے، تو بالکل وہی جس کو ظن غالب سے بھی آپ سن رہے تھے تعبیر کیا، تو شریعت نے اس ظن کو رد نہیں کیا۔ وہ ظن جو حق کے مقابلے میں ہوتا ہے نا، وہ باطل ہوتا ہے، اور تخمین اور وہم اور ایسی چیزوں کے معنوں میں وہ چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس اعتبار سے سر آپ بھی فرما رہے تھے کہ قول رسول حجت ہے۔ قرآن میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ساتھ بہت جگہ پر حکمت کا ذکر فرمایا ہے، تزکیہ، اور علم، بہت ساری حکمت آیات ہیں، جی یعنی سورۃ بقرہ میں، آل عمران میں، اسی طرح سورۃ الجمعہ میں آیات بہت ساری، چونکہ وقت نہیں ان کا ذکر ہو، لیکن میں ایک بات عرض کرتا ہوں، سورۃ نساء کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے جس طرح کتاب کے نزول کا تذکرہ فرمایا، اسی طرح ساتھ حکمت کے نزول کا تذکرہ بھی فرمایا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی، اور حکمت کا معنی
تقریباً تمام کبار ائمہ مفسرین اور محدثین متفق ہیں کہ کتاب کے ساتھ قرآن میں جہاں حکمت کا ذکر ہے وہاں سے سنت رسول مراد ہے. جس طرح امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر میں سورۃ احزاب کی جو آیت کریمہ ہے وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، یہاں پر آیات اللہ کے ساتھ جو حکمت کا تذکرہ آیا ہے اس کا معنی سنت رسول بیان کیا. اور امام شافعی علیہ رحمہ نے، امام ابن جریر طبری نے، امام ابو حیان الاندلسی نے، اس طرح بلاغت میں جو امام زمخشری ہے انہوں نے، امام ابن کثیر نے، جتنے کبار ائمہ مفسرین آئے انہوں نے کتاب کے ساتھ جو حکمت کا لفظ ہے سنت رسول بیان کیا. کتاب کے ساتھ جو جیسے حکمت کا لفظ ہے اللہ نے کتاب نازل کی، حکمت بھی اللہ کی طرف سے ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بار بار اشارہ فرما رہے ہیں آپ، میرا خیال ہے، اور بلکہ خیال کا یہ گمان غالب اور گمان غالب کا بلکہ یقین کی سرحدوں کو چھو رہا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس پہ بات ہو رہی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہے کتاب آئی، تلاوت ہوئی، اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا، پیش کر دیا کہ یہ دیکھو یہ ہے، اس کو قبول کرو. لیکن پھر وہی بات جیسے آپ فرما رہے ہیں، تزکیہ، پھیلانا، بتانا، ثم الینا بیانہ، قرآن کریم ارشاد نبی علیہ فرماتا ہے السلام کی جو حیثیت ہے قرآن کے بیان کرنے کی. جی، بیان کر. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ جو تلاوت ہوئی. میں چاہ رہا ہوں اس پر روشنی آپ ڈالیے. اس پر بھی میں کچھ عرض کروں گا. ایک اگر آپ اجازت دیں تو وہ جو زن والی بات ہے جی، اس میں ایک دو چھوٹی چیزیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ارشاد. ایک تو یہ کہ جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ قرآن جو ہے وہ قطعیت سے ثابت ہے اور سنت یا حدیث سے یا زن سے ثابت ہے، تو اس میں ایک بہت بڑی جو غلط بیانی ہے وہ یہ ہے کہ سنت ساری کی ساری زن سے ثابت نہیں ہے. سنت میں بھی درجے ہیں. جی، سنت کا ایک حصہ وہ ہے جو اسی طرح قطعیت سے ثابت ہے جس طرح قرآن ثابت ہے. یعنی دیکھیں نماز ہے، دین اسلام کے جتنے بنیادی ارکان ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج کا جتنا طریقہ ہے، اور اس طرح عمل سے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف قرآن پڑھ کے نہیں سنایا، اپنے عمل سے اور ایک پوری معاشرہ قائم کر کے اس پہ ان کو جاری کر کے ان کی سنت قائم کر دی، اور وہ اسی طرح قطعیت سے ثابت ہیں جس طرح کہ قرآن ثابت ہے. حدیث کا اس کے بعد ایک درجہ وہ آتا ہے کہ جس میں آپ اس طرح تواتر سے اور قطعیت سے دعویٰ نہیں کر سکتے کہ چیزیں ثابت ہیں، لیکن اس میں بھی محدثین نے بڑی تحقیق کر کے سارے اسناد جمع کر کے، ان کے سارے طرق جمع کر کے، جتنے مختلف ورژنز ہیں وہ جمع کر کے ان کی چھان پھٹک کی ہے. تو ایک درجہ وہ آ جاتا ہے کہ جس میں آپ ظن غالب پہ پہنچ جاتے ہیں. جی ہاں. اس کے بعد پھر ایک درجہ وہ آ جاتا ہے کہ جس میں آپ یعنی اس میں گنجائش ہوتی ہے اہل علم کی تحقیق کرنے کی. بعض اہل علم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مستند ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں. تو یہ تین مختلف درجے ہیں. وہ اسناد جی کی بات جو آپ نے فرمائی، تو سنت کے بارے میں یہ بڑی مسکنسیپشن ہے کہ وہ ظن سے ثابت ہے، اس کا ایک بہت بڑا حصہ قطعیت سے ثابت ہے. دوسری چیز یہ یہ بحث جو ہے کہ یہ حدیث ظن سے ثابت ہے تو اس کا کیا مقام ہونا چاہیے، بہت پہلے سے ہمارے یہاں شروع ہو چکی ہے. امام شافعی نے اپنی کتاب الرسالہ میں بھی اور الام میں بھی تفصیل سے اس پر بحث کی ہے. انہوں نے جواب دیا اس بات کا کہ کیوں ہم دین کے معاملے میں ایک ظن پر عمل کریں. کہتے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصل میں دنیا کے معاملات میں، دنیا کے احکام میں اس کا مکلف نہیں کیا کہ ہم ہر معاملے میں یقین کے درجے پہ کھڑے ہوں. دنیا میں ہم روزمرہ بہت سے ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ جو اپنی آخری حد میں وہ ظن ہی ہوتے ہیں. انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ ایک قاضی جو ہے وہ قتل کے مقدمے کا فیصلہ کرتا ہے، اس کے سامنے قاتل لایا گیا، تو اب اس کے لیے کیا معیار ہے؟ 2 گواہوں کی گواہی پر اس نے فیصلہ کرنا ہے. اس نے 2 گواہوں کی گواہی سنی، ساری چھان پھٹک کی، جانچ پڑتال کی، واقعات کی تحقیق، اس کے بعد وہ مطمئن ہو گیا کہ قاتل یہ ہے. یہاں آپ یقین سے تو نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، یہاں بھی ظن ہے، لیکن آپ بندے کی جان لے رہے ہیں. جی بالکل. دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو سسٹم دیا ہے، اسی طرح بالکل جس طرح قاضی تمام چھان پھٹک کے بعد اس قاتل کو فیصلہ کر دیتا ہے یا مجرم قرار دیتا ہے، اسی حالانکہ امکان ہے کہ وہ غلط ہو. جی ہاں. دیکھو یہاں بھی لاکھوں احادیث کو چھان پھٹک کر، جس طرح آپ نے بات کی اور آپ نے بات کی کہ علم الرجال، جرح، تعدیل، تمام جو علوم ہیں ان کو رکھ کے سامنے، جس طرح آپ نے بات فرمائی کہ اپنے والد کی بھی روایت کو کمزور سمجھا گیا تو شامل نہیں کیا گیا. تو یہ 6 جو کتب آئی ہیں صحیحین پر، اس پہ ہم بات کریں گے. باقی جو کتب اربعہ ہیں یہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، داؤد اور ابن ماجہ، اس پر بھی ہم بات کریں گے. کچھ کالز لے لیتے ہیں آپ کی اجازت ہو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے.
انیق صاحب، راشد عرض کر رہا ہوں دبئی سے. جی راشد صاحب. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام میں روز دیکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آمین. بہت سے علمی باتیں ہم سیکھتے ہیں آپ لوگوں سے، جو علماء کرام آتے ہیں ان سے بھی. جی. سوال یہ ہے جی کہ حضور کی رحلت کے بعد جی. تمام خلفاء راشدین جتنا بھی ان کا زمانہ رہا، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، ان لوگوں نے احادیث کو جمع نہیں کیا، اور بعد میں تقریباً 200 سال کے بعد یہ احادیث جمع ہونی شروع ہوئی. لیکن کام شروع ہو چکا تھا. جی، لیکن حضرت عمر کے زمانے میں انہوں نے منع کر دیا تھا کہ احادیث جو ہیں یہ نہ جمع کی جائیں، اس سے انتشار پھیلتا ہے. تو اس کے بارے میں روشنی. جی بالکل ٹھیک ہے. بہت اچھا سوال، یہ بہت علمی سوال، اور اس میں جو کنفیوژن سے وہ دور ہوں گے اس سوال کے ذریعے. اور جزاک اللہ آپ کا سوال. بلکہ ایک سوال ہم اور بھی لے لیتے ہیں. مسز حسن، السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مسز حسن، میں آپ کا پروگرام روز دیکھتی ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا. الحمدللہ. جزاک اللہ. سوال کیا ہے؟ میرے 2 کوشچن ہیں. جی. ایک تو یہ کہ جیسے یہ عیسائیوں میں انجیل میں کتنی تبدیلیاں ہیں، جی. ٹھیک ہے، اس کے باوجود وہ لوگ کامل یقین کے ساتھ اس کو مطلب فالو کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں نظر آتی ہیں ان کی غلطیاں، لیکن ان کو نہیں آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم مطلب حدیثوں پر گمان کر غلطی نہ کہیے، اسے تحریف کہیے. اصل میں ظاہر ہے وہ بھی آسمانی کتاب ہے، اور ہم انجیل کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، لیکن تحریف کا بھی ذکر ہے. جی. ہم حدیثوں پر گمان کر کے پھر یقین کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم کیوں اہل بیت اور اصحابہ کرام سے روایات پر یقین کامل کیوں نہیں رکھتے ہیں، حدیث پر ان کی؟ ٹھیک ہے. اور کیا دونوں میں کوئی فرق ہے؟ دونوں میں فرق محسوس کر رہی ہیں؟ نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اکرام اور جو اہل بیت سے مطلب منسلک جو حدیثیں ہیں ان پر ہم کامل یقین کے ساتھ کیوں نہیں یقین رکھتے، ہم ان پر بھی کیوں گمان کر کے یقین کر رہے ہیں؟ دوسرا یہ کہ کیا ہم نے خود ہی کوئی معیار رکھ لیا ہے حدیث کا، جو ہمیں اچھی لگتی ہے ہم اس کو تو مان لیتے ہیں؟ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے. اور جو نہیں ہمارے دل کو کلک نہیں کرتی ہم. جی ہاں بالکل، اس کا فیصلہ کرنے والے ہم نہیں ہیں. جی بالکل. اور ایک اور بات، اور ان شک کو بنانے والا کون ہے؟ ٹھیک ہے، ان شک کو بنانے والا کون ہے کہ جو لوگ اگر غلط ہم کہتے ہیں کہ غلط مطلب روایات ہیں یا غلط احادیث ہیں، ان کو اس زمانے میں کیوں نہیں روکا گیا اس کام سے؟ ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے، مطلب آپ اب تک یہاں تک کیوں چلی؟ بہت اچھے سوالات، بہت اچھے سوالات. پہلا سوال جو تھا میں چاہتا ہوں کہ اس پر بات کریں. جو بھائی نے سوال یہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور اس دور میں حدیث کو جمع کیوں نہیں کیا گیا، یہ بات درست نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ حدیث کو جمع کیا گیا، لکھا گیا. کئی صحابہ زیادہ اس کو حفظ کے صاحب سے یاد رکھتے تھے، اور بعض صحابہ لکھا کرتے تھے باقاعدہ. اور یہ حکم تھا وہ عرض کرنے لگا ہوں. صحیح بخاری میں امام بخاری علیہ رحمہ نے کتاب العلم میں کتابت علم کا باقاعدہ عنوان قائم کیا ہے. تو ایک مشہور حدیث بھی ہے ابو داود میں، حاکم وغیرہ بہت ساری کتابوں میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر لکھا کرتے تھے. تو قریش کے لوگوں نے کہا کہ محمد بشر یتکلم فی الرضا والغضب، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان ہیں، غصے میں بھی بولتے ہیں، خوشی میں بھی بولتے ہیں، تم ہر 2 صورتوں میں لکھ لیتے ہو. خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے اپنے صحابی کو حکم دے کر فرمایا تھا، اکتب یا عبداللہ فوالذی نفس محمد بیدہ ما یخرج منہ الا حق. اے عبداللہ ابن عمر، لکھا کر، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. تو آپ نے خود لکھنے کا امر فرمایا، اور صحابہ نے باقاعدہ لکھا، جس کی آج ایک زندہ مثال ہمارے پاس موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حدیث کے بہت بڑے حافظ تھے، تو انہوں نے کچھ مجموعہ اپنے شاگردوں کو لکھوایا، جس میں سے حمام ابن منبع علیہ رحمہ جو ان کے شاگرد تھے، تو ان کو لکھوا، وہ آج موجود ہے، مطبوعہ مارکیٹ میں ملتا ہے. اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بڑی محنت کے ساتھ اس کو برلن کی لائبریری سے جو ہے نا وہ نکالا ہے، اور اس کے اوپر کام کر کے تحقیقی اس کو تباہ کیا ہے. اور پاکستان میں ہر جگہ دستیاب ہے. اور پھر اسی طرح یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ 3 صدی ہجری ہے، اس میں حدیثیں لکھیں گی، نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ نے بھی، چونکہ اس وقت زیادہ مدار حفظ پر بھی تھا، تو کتابت کا کام بھی موجود تھا. اور اتباع تابعین میں آ کر جس وقت بہت سارے حفاظ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، تو باقاعدہ اس کے اوپر محدثین نے کام کیا. مثلا امام مالک علیہ رحمہ کو آپ دیکھ لیں کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے شاگرد، جو نافع غلام بھی تھے ان کے شاگرد ہیں، اور مدینہ کے اندر رہا کرتے تھے. تو ان کی حدیث کی کتاب المعطا دنیا میں معروف ہے. ان کے پھر آگے شاگرد امام شافعی علیہ رحمہ کی مسند شافعی اور کتاب الام
امام احمد ابن حنبل کی مسند امام احمد، یہ بخاری مسلم وغیرہ ان کتابوں سے پہلے کی ہیں، اور اسی طرح امام عبدالرزاق جو امام احمد کے بھی استاد تھے تو ان کے المصنف جو ہے وہ بھی موجود ہے، ابن ابی شیبہ کی مصنف موجود ہے، بہت ساری کتب احادیث جو ہیں تابعین کے زمانے میں وہ بھی مرتب ہو گئی تھیں۔ تو بعد اس طرح یہ ایک درمیان میں چیز آ گئی، اس طرح دوسرے سوال کا حصے میں ایک چیز یہ ہے کہ اس کو اوپر جو ہے نا وہ روایت ضعف یا وضع کہاں سے پیدا ہو گئے، تو بعد ایسے راوی بھی پیدا ہو گئے جنہوں نے خود کچھ چیزیں بنا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیں، تو ائمہ حدیث نے اس پر کام کیا، یہ نہیں کہ ان کو روکا نہیں گیا، باقاعدہ وضاحت کی کہ یہ راوی جھوٹ بولتا ہے، یہ جو ہے نا روایات میں اپنے الفاظ ایڈ کر دیتا ہے، تو پھر تنقیح کی ضرورت پڑ گئی۔ تو اس وقت پھر صحیح حدیث کا مجموعہ مرتب کرنے کے لیے امام اسحاق ابن راہویہ نے جو امام بخاری کے استاد تھے ان سے کہا کہ آپ کوئی ایسا مجموعہ مرتب کریں جو صحیح حدیث کے اوپر مشتمل ہو، تو 16 سال کے قریب عرصے محنت کر کے امام بخاری نے صحیح بخاری مرتب کی، پھر ان کے شاگرد نے صحیح مسلم مرتب کی۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، اور پھر باقی 4 کتب صحیح ہیں پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ان 2 کتب میں اور باقی 4 کتب میں ہم فرق کیوں محسوس کرتے ہیں؟ اگر آپ اجازت دیں تو ایک تو جو سوالات ہیں ان کے حوالے سے اس کے ضمن میں یہ بات بھی آ جائے گی۔ ایک بات تو یہ کہ یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ حدیث 200 سال کے بعد جمع کرنا شروع کی، اس میں ایک غلط فہمی ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس وقت جو مستند ذخیرے ملتے ہیں وہ عام طور پر 3ری صدی یا اس کے بعد کے ملتے ہیں، اس سے لوگوں کو یہ تاثر ہوتا ہے کہ شاید پہلی مرتبہ امام بخاری اٹھے 200 سال کے بعد انہوں نے حدیثیں جمع کرنا شروع کی۔ ایسا نہیں ہے، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ابتدا میں مختلف لوگوں کے اپنے اپنے ذخیرے تھے، اپنے اپنے صحیفے تھے چھوٹے چھوٹے، اور صحابہ مختلف ملکوں میں پھیل گئے ہوئے تھے اور لوگ ان سے سیکھ کر اپنے اپنے طریقے پہ روایات جمع کر رہے تھے۔ جب 150-200 سال کے بعد اس سارے عرصے میں محدثین نے گھوم پھر کر چل پھر کے بڑے اسفار کیے اور احادیث کے زیادہ جامع ذخیرے، دوسری صدی کے بعد ہوا یہ ہے کہ زیادہ جامع ذخیرے مرتب ہو گئے جن میں صحت کا زیادہ اہتمام کیا گیا تھا، زیادہ تحقیق کی گئی تھی، تو فطری طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کو ایک زیادہ جامع کلیکشن مل جائے جس میں زیادہ تحقیق کی گئی ہو، تو اس سے پہلے کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو جزوی ہوتی ہیں، زیادہ ان میں تحقیق نہیں ہوتی، مختصر ہوتی ہے، وہ پھر استعمال میں نہیں رہتی، تو اس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ شاید اس سے پہلے یہ کام نہیں ہو رہا تھا۔ دوسری بات یہ کہ سیدنا عمر نے جو بعض مواقع پر حدیث کو بیان کرنے یا لکھنے سے منع کیا، تو اس کا پس منظر ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ قول رسول کو حجت نہیں سمجھتے۔ 2 وجہ ہیں اس کی۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جو نئے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ان کی تعلیم میں پہلے مرحلے پر قرآن پہ توجہ مرکوز کی جائے، ان کو پہلے مرحلے پہ احادیث میں نہ الجھایا جائے، یہ اصل میں تعلیم کا ایک عمل ہے جس میں تدریج ملحوظ رکھنی ضروری ہوتی۔ دوسرے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ بہت سی روایات ایسی ہیں کہ جب تک ان کا پورا کانٹیکسٹ، کس موقع پہ آپ نے کیا بات کی، کس کو کیا سمجھانا چاہا، وہ پورا بیان نہیں ہوتا تو بعض دفعہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، اور اگر حدیثوں کو اس طرح عام لوگوں کے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ بیان کرنا شروع کر دے تو اس سے غلط فہمی پیدا ہوگی، وہ اس پہلو سے انہوں نے احتیاط اور کہیں خدشہ نہ ہو اسرائیلی روایات کے شامل ہونے غلط نسبت نہ ہو جائے، غلط نسبت نہ ہو جائے اور لوگ اس کا مطلب غلط سمجھ کر رسول اللہ کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا نہ ہو، یہ بات ٹھیک ہے۔ اور آخری بات جو خاتون نے پوچھی تھی، اب ایک اہم بات ہے، پوچھتے ہیں کہ جی جب یہ حدیثوں کی صحیح اور غلط کی تحقیق ہو گئی تو اب تک یہ کیوں پڑی ہوئی ہیں ہمارے پاس اور ان کو ختم کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ یہ اصل میں یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں نے اس معاملے میں پوری دیانتداری سے کام کیا۔ اگر محدثین اس وقت سارا کام کر کے ہمیں نتیجے کے طور پر کچھ چیزیں دے دیتے اور سارا ڈیٹا ضائع کر دیتے تو آج ہم اس پوزیشن میں نہ ہوتے کہ اس کو پرکھ سکیں۔ محدثین نے پورا ڈیٹا پریزرو کیا اور آج ہم اطمینان سے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی روایتوں نے مستند قرار دی، اس کی بنیاد کیا تھی، راوی کون تھے، کن روایتوں کو چھانٹ کر الگ کیا، ان میں کیا تھا، آج ہم اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور جس طرح غامدی صاحب نے فرمایا کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجت ہے ہمارے لیے، تو آپ کا فرمان بھی حجت ہے۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ایک پرچی نکال کر عمار ناصر صاحب کو دیجئے تاکہ عمار ناصر صاحب اس خوش نصیب کے نام کا اعلان کریں جس کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے ہم گفٹ ہیمپر روانہ کر رہے ہیں۔ ارشاد جی، کراچی سے محمد جواد خان صاحب۔ کراچی سے محمد جواد خان صاحب، مجھے خوشی ہے کہ میرے شہر سے جواد خان صاحب کا نام نکلا۔ خواتین و حضرات، حجت حدیث پر تفصیلی گفتگو ہوئی، وقت یقیناً بہت محدود، بہت ساری باتیں، بہت سے سوالات باقی رہ گئے جو میں سوچ کر آیا تھا، لیکن انشاءاللہ اس موضوع کو پھر کسی اور وقت بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ میں مبشر صاحب آپ کا، عمار ناصر صاحب بڑا ممنون، خاص طور پہ آپ کا کہ آپ اس وقت ڈائریکٹ گجرانوالے سے آ رہے ہیں، بہت شکر گزار۔ خواتین و حضرات، کل نیا پینل اور نیا موضوع
انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ.